اور ظفر بھائی نے تو ماشاءاللہ کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا. تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اگلی سائنس آئے گی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شکیل ذکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت SiyasiAffair.com، اور میں اس وقت موجود ہوں گلبرگ ٹاؤن کی UC نمبر 1 میں، جہاں میرے ساتھ پیپلز پارٹی کا مکمل ایک پینل موجود ہے، جس کے اندر مجلس وحدت المسلمین کے سینئر رہنما جناب میر تقی ظفر علی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور تینوں شخصیات جس میں افضال لکھوی صاحب، سید ظفر حسین شاہ اور میر تقی علی ظفر. کوئی ان کی خدمات اس گلبرگ ٹاؤن کے اندر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، کیونکہ انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں صرف کی، اور بغیر کسی اس کے کہ کہیں ہم MPA بن جائیں، MNA بن جائے یا UC چیئرمین بن جائے، انہوں نے بے غرض ہو کر لوگوں کی خدمت کی ہے. لیکن اب وقت آیا ہے، 24 جولائی کو انتخابات ہیں، اور یہ پورا پینل جو کہ عوام دوست پینل ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو وہ لوگوں سے امید رکھتا ہے کہ وہ 24 جولائی کو تیر پر مہر لگا کر ان کو منتخب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ میرے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے ظفر تقی صاحب، مجلس وحدت سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ مرج کر کے ہمارے ساتھ ایز اے وائس چیئرمین پینل میں شمولیت کی، اور ساتھ ساتھ بلاک 20، 19 اور 22 کا یہ UC ہے، مشتمل ہے اس کے اوپر. جو ہمارے ظفر حسن بابو صاحب ہیں، یہ انتہائی سینئر ہیں، سابقہ 2 دفعہ یہاں PS کے صدر پہ بھی رہ چکے ہیں. اس کے بعد یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے، اور ہماری مقصد جو ہے صرف خدمت کرنا ہے. آج تک ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، مطلب عوام کی طرف سے پیپلز پارٹی کو کراچی میں ووٹ نہیں ملا، لیکن ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے، سب کو آزمایا، ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے آزما کے دیکھیں. کام ہمارا لوگوں کو نظر آ رہا ہے. آپ بلاک 20 کے اندر تو کم از کم اسپیشلی میں آپ کو کہوں گا کہ بلاک 20 میں ہم نے وہ کام کیا ہے جو 40 سال، 20 سال، 30 سال سے لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا تھا. الیکشن تو آج کی بات ہے، لیکن میں بحیثیت صدر پچھلے 1.5 سال سے بلاک 20 کے اندر ورکنگ کر رہا ہوں. پانی کی جو لائنیں بالکل جو ڈیمیج ہو گئی وہ ساری چینج کرائیں. تقریباً 80%، 90% پانی کا کام ہم نے یہاں کیا، نئی لائنیں ڈلوائیں. وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی نے ہمیں سپورٹ کیا. لوگوں کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ پانی ہے. پانی کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے روڈ، وہ سیکنڈ آپشن میں آتا ہے. پانی اگر نہیں ملے گا لوگوں کو تو پریشانی ہے. اور ہم نے اس وقت انچولی میں، بلاک 17 میں، بلاک 18 میں پانی کی وہ لائنیں چینج کی ہیں جو بھیڑ کی لائنیں تھیں جن میں پانی آتا ہی نہیں تھا. ویسے گلبرگ ٹاؤن کے اندر پانی بہت ہے، لیکن پانی نہیں آتا تھا. تو ہم نے وہ کام کر دیا جس سے عوام ہمارے ساتھ بہت شامل ہے. ہمیں ہر جگہ پذیرائی ملی ہے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے بہت امید ہے کہ UC 1 جو ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ بن جائے گی، اور بن چکی ہے. اور ہم اسی طرح یہ اگر ہمارا پینل کامیاب ہوتا ہے تو اس خدمت کو ہم اور آگے بڑھائیں گے. ہمارے پاس اختیارات، جو لوگ روتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، یہ ہمارا پینل ہے، انشاءاللہ ہر جگہ کام بھی کرے گا اور کسی بھی رونے کی بات نہیں کرے گا. ہمارے پاس اختیارات ہیں. انہوں نے اختیار نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے خدمت کی اور لوگوں کے علاقے کے مسائل کو حل کیے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل یہی بات یہ ہے کہ اختیارات کے علاوہ بھی، جیسے لاسٹ ٹائم بھی محرم کے اندر ظفر تقی صاحب نے پورے علاقے میں کارپیٹنگ کا کام کرایا. ہمیں علاقے پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے کے پاس جو بھی جا رہا ہے وہ بلا خوف، بلا اس رنگ و نسل پیپلز پارٹی سب کا کام کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں پوچھا جائے جی آپ کون ہو، کیا ہو. پیپلز پارٹی کے جو بھی وزیر ہیں ان کے پاس آپ جائیں، اپنے کام لے کے جائیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہمارے علاقے کے لوگوں کے کام ہوتے ہیں. اور ظفر بھائی نے تو ماشاءاللہ اس علاقے کے اندر بہت کام کیا ہے، اور یہ میں اسی لیے آپ سے کہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے پینل میں یہ شامل ہیں. آج ہمارے ساتھ سیاست کے اندر خدمت کو اپنا مشن بنانے والی شخصیت سید ظفر حسین شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. کہ سر، منتخب ہونے کے بعد آپ کی خدمت جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی لوگوں کی؟ انشاءاللہ اگر حلقے کی عوام نے میرے پہ اعتماد کیا اور مجھے ووٹ دیا تو انشاءاللہ ہم پہلے سے بہتر یہاں پر کام کریں گے، ترقیاتی کام کریں گے. ہمارے علاقے کی گندی گلیاں مکانات سے اونچی ہوتی جا رہی ہیں، اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. آج بارش ہوتی ہے تو پانی گھروں کی طرف داخل ہوتا ہے. یہاں کا سیوریج واٹر کا بالکل نظام تباہ تھا. 800 سے زیادہ گھر جو تھے تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصے سے پانی سے محروم تھے. افضال لکھوی صاحب نے اپنی ذاتی کوششوں اور کاوشوں سے، جب کہ ان کے پاس بھی اختیارات نہیں تھے، لیکن کام کرنے کا عزم ہونا چاہیے. نہ یہاں پہ ہمارا MNA تھا، نہ یہاں ہمارا MPA تھا، نہ یہاں ہمارا ناظم تھا، لیکن افضال لکھوی صاحب نے دن رات کوشش کر کے مخصوص نشست پہ جیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں سے
यहाँ के लिए फंड लेके आए और अल्लाह का शुक्र है आज उन घरों के अंदर पानी आ रहा है। 2012 के अंदर जिस वक्त मैं सिटी एरिया का सदर था, मैंने शफीक कॉलोनी ब्लॉक 22 के अंदर सीसी फ्लोरिंग सड़कों का जाल बिछाया। ब्लॉक 22 के अंदर मैंने मोहतरमा नुसरत भुट्टो मैटरनिटी होम का क़याम किया। फिर ब्लॉक 22 के अंदर मदीना कॉलोनी हो, हमारी जमरुद कॉलोनी हो, चाहे गबोल टाउन हो, वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया। वो भी हम मोहतरमा शैला राजा के मखसूस फंड से लेके आए थे। ब्लॉक 20 के अंदर अमरोहा ग्राउंड के अंदर माजूर बच्चों के लिए स्कूल कायम किया, जो आज भी कायम है, जहाँ माजूर बच्चों को कंप्यूटर की क्लासें और दूसरे प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। इंशाअल्लाह इलाके की आवाम ने हमें वोट दिया, सपोर्ट दिया, हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। हम इंशाअल्लाह इस इलाके को कराची का बेहतर तरीन और मॉडल यूसी बना के दिखाएंगे और बग़ैर रंग नस्ल फ़िक़ा के हर शख्स के दरवाजे पे खुद जाके उनसे वहाँ के उनके मसाइल को मालूमात करेंगे। सर, इस वक्त जो इख्तियारात का रोना मुख्तलिफ जमातें रो रही हैं, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है? मैं सिर्फ कराची वालों को इतना मैसेज दूंगा, खुसूसन अपने हल्के वालों को, कि साहब जो लोग आपके पास आते थे मोटरसाइकिलों के ऊपर आपसे वोट मांगने के लिए और इलाके की तब्दीली की बात करते थे, इलाका तब्दील नहीं हुआ। आज वो इख्तियारात का रोना रोते हैं, लेकिन आज उनका लाइफ स्टाइल एक एक घर के अंदर 6-6 एसी लगाए हुए। ये कहाँ से फंडिंग आ रही है? ये कौन सा पैसा है जो आप, और फिर आप जाके वो अवाम वोट आपको देती है, आप जाके अलायंस में बैठ जाते हैं। कभी इलाके के अवाम के सामने या कराची शहर के अवाम के सामने ये बात तो शो की जाए कि आप किस बुनियाद पे अलायंस करते हैं, उससे फ़ायदा अवाम को नहीं हुआ। हाँ, आपकी हालात ज़िंदगी ज़रूर बदले। आप स्कूटर से लैंड क्रूज़र पे आ गए, पिजारो पे आ गए, आपके घर का लाइफ स्टाइल तब्दील हो गया, लेकिन इलाके बर्बाद होते रहे। मैं यही बोलूँगा, खुदा न ऐसे लोगों को वोट दें जो इख्तियारात का रोना नहीं रोएं, जिनका आप गिरबान पकड़ सकते हो कि साहब आपकी हुकूमत है, आपने हमसे वोट मांगा था और आपने कराना है। मैं आवाम से सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदा न उन लोगों से वोट देने से एहतियात करें जिन्हें आप पहले वोट दे के जितवा चुके हैं और उन्होंने आपके वोट से सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए तो काम किया, अपनी ज़ात की तरक्की के लिए तो काम किया, आपकी तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। आज आप अलनूर सोसाइटी हो, रोशन बाग हो, ब्लॉक 22 हो, ब्लॉक 20 हो, बदतरीन बल्दियाती मसाइल का शिकार है। बुनियादी मसाइल का हल बल्दियाती नुमाइंदे की जिम्मेदारी है और ये अवाम का हक है कि उसे पीने का पानी मिले, सीवरेज की लाइनें साफ मिले, गलियां पक्की मिले। लेकिन अफसोस की बात कि जिन लोगों को आपने पहले वोट दिया था उन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी और सारे इख्तियारात को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल। साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर तकी अली ज़फ़र, जो कि इंसानियत की खिदमत का एक अमली नमूना है और उन्होंने लोगों की खिदमत करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। उन्होंने बग़ैर किसी अख्तियारात के यहाँ की सड़कें बनवाई, यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ का वाटर बोर्ड का पानी का जो सबसे बड़ा मसला, उनको आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने किया और कोई बग़ैर किसी लालच के। कि सर, इस खिदमत को मज़ीद वुसअत देने के लिए आपकी क्या प्लानिंग होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, खिदमत का आपकी नीयत होनी चाहिए कि आपने अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है, और मैं इसी नीयत के साथ मैदान में उतरा हूँ। और मैं साथ साथ उसके साथ आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस तरह से एक कहावत है कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, तो इसी तरह ये पैनल भी जो बना है ये भी मोजिज़ाती तौर पे बना है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक पोजीशन बताता चलूँ कि देखिए, ये पैनल जो बना है आज से कोई 1.5 साल पिछले मुहर्रम में मैंने इस इलाके में रोड्स का काम शुरू करवाया, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा इसमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, बिलखुसूस सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का, कि जिन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मतलब मैं समझता हूं कि शायद इतने शॉर्ट नोटिस पे किसी मिनिस्टर को मैंने और इतना एक्टिव नहीं देखा जितना मैंने नासिर हुसैन शाह साहब को देखा है। परवरदिगार उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। तो उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस में मुझे रोड्स का काम शुरू करवाया मैंने, और इसी दौरान में, हालांकि मैं इस इलाके में तकरीबन कोई 23-24 साल से मैं मौजूद हूँ और यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, और अफजाल भाई भी यहाँ के बानियान में से हैं, इस इलाके के सीनियर हैं, बाबू भाई भी सीनियर हैं, तो कभी मेरी अफजाल भाई से इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी।
لیکن لاسٹ ایئر جب میں نے کام شروع کرایا روڈز کا تو کچھ لوگ ایسے آئے شرپسند جنہوں نے میرے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. تو افضال بھائی ایک اللہ کے فرشتے کی حیثیت رکھتے ہوئے یہاں موجود ہوئے, میرے ساتھ آئے اور انہوں نے ان کی جو کوششیں تھیں ان کو ناکام کیا اور یہ کام ہم کرتے رہے. اور اس دن یہ میرے پاس تقریباً کوئی 5 یا 4:30 5 بجے کا ٹائم تھا کہ افضال بھائی آئیں, اور دوسرے دن صبح 7:30 یا 8 بجے کے قریب یہ گھر گئے ہیں. تو یہ پوری رات میرے ساتھ رہے ہیں اور کوئی کھانا پینا کچھ نہیں, اور میرے ساتھ انہوں نے جو ساتھ دیا ہے تو میں ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا. اسی طریقے سے یہ سیٹ اپ بنا ہمارا اور ہم کام کرتے رہے یہاں پہ. پچھلے سال سے ہم نے ورکنگ کی بہترین طریقے سے. پھر جب پینل کی بات آئی تو ہم نے باؤ بھائی کے ساتھ ایک پینل بنا جس کا مجھے بڑی خوشی ہوئی. جس طرح افضال بھائی نے بولا کہ وحدت المسلمین اور پیپلز پارٹی کا ایک الائنس بنائیں, یہ قدرتی طور کے اوپر ہے, اور یہ ساری چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے قدرت کے کمالات ہیں کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم سب مل کے اس علاقے کو بہتر انداز میں ڈیولپ کریں. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ 2015 میں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے اس علاقے میں بہت سے کام کروائے ہیں, روڈز بنوائی ہیں, وہ روڈز بنوائی ہیں کہ جو 20 سال سے نہیں بنی ہوئی تھی. تو دیکھیں ہماری نیت ہوتی ہے. میں نے یہ سب کاموں کے پیچھے کوئی اختیارات کی ضرورت نہیں تھی مجھے, میرے کوئی اختیارات نہیں تھے, نہ میرا کوئی ایم پی اے تھا, نہ میں کوئی کونسلر تھا. میری نیت تھی کہ میں لوگوں کو سہولت دوں, لوگوں کو فیسیلیٹ کروں. تو میں نے یہ نیت کی, اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اور اللہ تعالیٰ ہی وسیلہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اور ہم نے لوگوں کے کام کیے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کامیابی ملی. اور آج ہم ایک بلدیاتی انتخابات ایک وائس چیئرمین کی حیثیت سے میں اس علاقے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اور مجھے پوری امید ہے کہ علاقے کے لوگ ہماری اس خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سپورٹ کریں گے, ہم آئیں گے. ہمارا بیسکلی آنے کا مقصد, جیسے ابھی باؤ بھائی نے بھی بتایا کہ دیکھیے اس علاقے کی جو حالت ہے یہاں, میں آپ کو اس علاقے کا ایک سینیریو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیے 365 دن یہاں مذہبی پروگرامز ہیں, جہاں مجالس ہیں, میلاد ہیں, محفل ہیں. اب ان علاقے کو اگر اگنور کیا جائے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں پورے پاکستان, پورے کراچی کے لوگ آتے ہیں, اور یہ کراچی کا دل ہے یہ علاقہ, اور اس دل کو اس طرح سے برباد کیا گیا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ علاقہ برباد ہو. ہم میدان میں اترے ہیں, میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سب دوست آئے ہیں اور انہوں نے ساتھ دیا. آج نہیں 2015 سے ساتھ دے رہے ہیں, اور مولا کا کرم ہے کہ ہم کامیاب ہوتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ. جیتنے کے بعد اس گلبرگ ٹاؤن کی اس یو سی کو ایک ماڈل, کراچی کی ایک ماڈل یو سی بنانے کے لیے آپ کی کیا پلاننگ ہوگی؟ دیکھیے اس یو سی کو ماڈل اس لیے بنانا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ یہاں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور پورے کراچی کے لوگ یہاں آتے ہیں, اور اس علاقے کی جو سب سے مخصوصیت ہے وہ یہاں کی عزاداری ہے. یہاں کی عزاداری کا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پورے شہر میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, لیکن جب تک آپ اس علاقے کے اندر, اس علاقے کی مٹی میں قوت ہے کہ جو کشش ہے, جو لوگوں کو کھینچ کے لاتی ہے, لوگ آتے ہیں یہاں عزاداری ہوتی ہے. اگر اب جب یہاں کے روڈز کی حالت دیکھتے ہیں, جب اس علاقے کے آپ انٹرنس آتے ہیں, اندر آتے ہیں, تو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو یہ بڑا شرمندگی ہوتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جن کے پاس اختیارات تھے, جن کے پاس سب کچھ تھا, وہ پورا سال اختیارات کا. دیکھیں اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے اختیارات انسان کو صرف نیت کے لیے کہا ہے کہ آپ نیت کرو, کوشش کرو, رزلٹ میں دوں گا. یہاں لوگوں کو کسی کو مارنے کا اختیار نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ مار دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اختیارات تو آدمی کے پاس ہے ہی نہیں. میں اگلی سانس لے سکوں, یہ مجھے بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اگلی سانس لے سکوں گا. یہ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں اگلی سانس آئے گی تو میں لوگوں کے لیے خدمت کروں گا, تو میری سانسیں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ ہے. تو اختیارات تو کوئی چیز نہیں ہے, سب چیزیں نیت. اور جب آپ نیت کریں گے تو پروردگار خود آپ کی مدد کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ ہم یہاں سے کامیاب ہوں گے, اور اس یو سی کو ایک ماڈل یو سی بنا کے ہم پیش کریں گے. اس کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر بنا لیں گے یا نہیں, اس سے لوگ خوش ہوں گے, اس سے انسان خوش ہوں گے. جب انسان خوش ہوگا تو ہمارا خدا خوش ہوگا, جب خدا خوش ہوگا تو ہمارے لیے ساری چیزیں آسانی ہیں. اس وقت میرے ساتھ شہر کراچی کی ایک مخلص قیادت گلبرگ ٹاؤن کے اندر یو سی 1 میں موجود ہے, جنہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا. انہوں نے صرف عوام کی خدمت اور صرف خدمت کو اپنا شعار بنایا. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ.